اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو اسلامی معلومات اور اسلامی واقعات کے سلسلے میں ہے اور اس میں آپ کو ایک امام مسلمان کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ آسانی سے ہر ویڈیو دیکھ سکیں گے۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت مبارک بن فضالہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا اور وہاں کے لوگ اس درخت کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کو پوجتے تھے، اور اس طرح اس علاقے میں لوگ کفر اور شرک کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ ایک دن ایک مسلمان شخص کا اس طرف سے گزر ہوا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ایک درخت کی پوجا اور عبادت کر رہے ہیں تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک درخت کی عبادت کیوں کی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ جذبہ توحید سے معمور بڑی غضبناک اور غصے کی حالت میں کلہاڑا لے کر اس درخت کی جانب چل پڑا۔ اس کے ایمان نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اسی جذبے سے جب وہ درخت کاٹنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں شیطان اس کے سامنے انسان کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ تم اتنے غصے کی حالت میں کلہاڑا ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس مسلمان شخص نے جواب دیا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو شیطان مردود کہنے لگا کہ جب تم اس کی عبادت کرتے ہی نہیں تو دوسروں کے عبادت کرنے سے تمہیں کیا نقصان ہے؟ تم واپس چلے جاؤ اور اس درخت کو ایسے ہی رہنے دو۔ تو مسلمان شخص نے کہا کہ میں درخت کاٹنے سے ہرگز کاٹے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ شیطان کہنے لگا کہ میں تمہیں درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ دونوں میں جب معاملہ آگے بڑھا تو دونوں میں کشتی ہو گئی، یعنی کہ لڑائی ہو گئی، اور مسلمان نے شیطان کو پچھاڑ دیا۔ پھر شیطان اس مسلمان کو لالچ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ درخت کو کاٹنے سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونا، تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تم اس درخت کو نہیں کاٹو گے تو تمہیں ہر روز تمہارے تکیے یعنی کہ سرہانے کے نیچے سے 2 دینار ملا کریں گے۔ تو وہ مسلمان شخص کہنے لگا کہ بھلا کون مجھے روزانہ میرے تکیے کے نیچے 2 دینار دیا کرے گا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ تمہیں تمہارے تکیے یا سرہانے کے نیچے سے 2 دینار ملا کریں گے۔ وہ مسلمان اس شیطان کی باتوں میں آ گیا اور دینار کے لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں درخت کو کاٹنے کا ارادہ ختم کر دیا اور گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنا سرہانہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں نیچے 2 دینار موجود تھے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اسی طرح پھر اگلے دن جب صبح وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور نیچے دیکھا تو وہاں کوئی بھی دینار موجود نہیں تھا۔ اس کو اب بہت غصہ آیا اور اس نے پھر سے کلہاڑا پکڑا اور درخت کو کاٹنے کے لیے اس درخت کی جانب چل پڑا۔ جب وہ درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا تو شیطان پھر اس کے سامنے انسان کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو مسلمان شخص بولا کہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کریں۔ تو شیطان نے کہا کہ تم کبھی بھی اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے اور نہ میں تمہیں اس درخت کو کاٹنے دوں گا۔ چنانچہ پھر معاملہ آگے بڑھا اور کشتی ہو گئی پھر دونوں میں۔
اس مرتبہ شیطان نے اس مسلمان شخص کو پچھاڑ لیا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ مسلمان شخص کا جب دم گھٹنے لگا تو وہ پوچھنے لگا کہ مجھے یہ تو بتا کہ تو ہے کون؟ تو شیطان نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ جب تو پہلی مرتبہ درخت کو کاٹنے جا رہا تھا تو میں نے ہی تجھے اس درخت کو کاٹنے سے روکا تھا اور تمہیں 2 دینار کا لالچ دیا تھا۔ اس وقت تم نے کشتی میں مجھے پچھاڑ لیا تھا، کیونکہ اس وقت تم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہے تھے، جبکہ اب میں نے تمہیں اس وجہ سے پچھاڑ لیا ہے کہ اب تمہارا جو غصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تمہیں 2 دینار کے نہ ملنے کی وجہ سے ہے، لہٰذا اب تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے اور ریاکاری سے بچائے اور اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو ویڈیو آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔